حالیہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی تھی اس طرف سے بھی جانوں کا ضیاع ہوا اور اس طرف سے بھی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، مگر اچھی خبر یہ ہے کہ دوحہ میں جو پہلا راؤنڈ مکمل ہوا پیس ڈیل کا، اس میں جو ہے اسلحے کا استعمال جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ایئر سٹرائک کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو سرحد ہے اس کو افغانستان سرحد نہیں مانتا۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل، میں ہوں آپ کا میزبان امریز حیدر۔ ناظرین، حالیہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی تھی اس طرف سے بھی جانوں کا ضیاع ہوا اور اس طرف سے بھی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، مگر اچھی خبر یہ ہے کہ دوحہ میں جو پہلا راؤنڈ مکمل ہوا پیس ڈیل کا، اس میں جو ہے اسلحے کا استعمال جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اب دوسرا راؤنڈ جو 25 اکتوبر کو مکمل ہوگا اور اس میں مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ طے ہوں گی اور یہ امن معاہدہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے افغان امور کے ایکسپرٹ، تاشقند اردو کے نامہ نگار شبیر احمد یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کیا ماضی کی طرح یہ دوبارہ جو ہے وہ جنگ کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا، یا امن و امان کی صورتحال جو برقرار رہے گی، وہ اس سے کتنا مطمئن ہے؟ اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ امریز صاحب، آپ نے دعوت دی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سر ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو بیسیکلی معاملہ ہے یہ ہے کیا اور اٹھا کیسے، اور ایئر سٹرائک کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مطلب معاملہ اس حد تک بڑھ گیا۔ امریز صاحب، پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں تنازعات کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ ماضی کی آپ دیکھیں، تھرو آؤٹ دا ہسٹری دونوں ممالک کے درمیان میں جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں، دونوں ممالک کے درمیان میں ڈپلومیٹکلی بھی معاملات خراب رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی جھڑپیں ہوئی ہیں اور یہ کوئی پہلی بار ہوئی ہیں۔ اب تھرو آؤٹ دا ہسٹری دیکھیں، بنیادی جو تنازع ہے دونوں ممالک کے درمیان میں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں، وہ ڈیورنگ لائن کا ایشو ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو سرحد ہے اس کو افغانستان سرحد نہیں مانتا، بین الاقوامی سرحد نہیں مانتا، اس کو ایک فرضی لکیر سمجھتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان اس کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کرتا ہے اور دنیا بھی اس کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کرتا ہے، اور وہ ایک بین الاقوامی سرحد ہے بھی۔ تو اس چھتری تلے یا اس بنیادی تنازع تلے چھوٹے موٹے تنازعات جو ہے وہ وقتاً فوقتاً سر اٹھاتے رہے۔ فار ایگزامپل، اسی مسئلے ہی کی وجہ سے، یعنی سرحد کے اسی مسئلے کی وجہ سے 1947 میں افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اگرچہ بعد کے کچھ دنوں بعد انہوں نے پاکستان کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد 1950 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 6 دنوں پر طویل ایک جنگ ہوئی تھی سرحد کے اوپر، اور افغان جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے فورسز 48 کلومیٹر تک پاکستان کے علاقوں میں داخل ہوئے تھے اور بعد میں پسپا ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ پھر 1955 میں جب پاکستان کے اندر 1 یونٹ فارمولہ اناؤنس ہوا تھا اور امپلیمنٹ ہوا تھا اور مغربی پاکستان کو ایک صوبہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، تو اس کے خلاف بھی کابل میں زبردست احتجاج ہوا تھا اور حکومتی سرپرستی میں احتجاج ہوا تھا۔ نہ صرف احتجاج ہوا تھا بلکہ وہ پاکستان کے جو سفارت خانہ ہے اس کے باہر احتجاج ہوا اور سفارت خانے کے اوپر دعویٰ بھی بول دیا گیا، اور وہاں پر آزاد پختونستان کا جھنڈا بھی انہوں نے لہرایا تھا، پاکستان کا جھنڈا اتار دیا تھا۔ تو اس وقت حالات یہ اتنے خراب ہوئے تھے کہ دونوں ممالک نے اپنے سفیر تک واپس بلا لیے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 1960 کی دہائی میں جب ایوب خان یہاں پر صدر تھے، فیلڈ مارشل ایوب خان، تو اس وقت داؤد خان ان کے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے باجوڑ کی سرحد پر کچھ ٹروپس کو پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت چونکہ قبائلی علاقوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے جو باجوڑ سرحد کے ساتھ افغانستان کا صوبہ کنڑ ہے وہاں پر فضائی بمباری بھی کی تھی۔ تو اس طرح کے تنازعات وقتاً فوقتاً سر اٹھاتے رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو 1976 کے اندر داؤد خان جب پھر صدر بنا افغانستان کا، تو وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کی ایک طویل ملاقات ہوئی تھی اور ایک معاہدہ ہونے والا تھا، لیکن اس کے اعلامیے کو فائنلائز کرنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے۔ کیوں لگے تھے؟ کیونکہ افغانستان واز انسسٹنگ کہ اس کے اندر آپ نے ڈیورنگ لائن کا لفظ لکھنا ہے، جبکہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم سرحد کا لفظ لکھیں گے، ہم بارڈر کا لفظ لکھیں گے۔ اور پھر اسی کی وجہ سے جو داؤد خان تو پھر آزاد پختونستان کا ایک بہت بڑا حامی بھی تھا۔ 1973 کے اندر جب پاکستان اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر منتخب حکومتیں یہاں پر ختم ہوئی اور جو لوگ یہاں سے ناراض ہوئے تھے تو ان کو بھی اس وقت داؤد خان نے وہاں پر پناہ دی تھی، اور وہاں سے کچھ ملیٹنٹ کارروائیاں بھی ہوتی رہی۔ اس کی میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل دوں تو حامد کرزئی نے 2006 میں خان عبدالغفار خان کے بھائی ولی خان کی وفات پر یہ کہا تھا کہ یہ نفرت کی لکیر ہے۔ تو بنیادی تنازعہ تو یہی ہے۔ تو یہ حکومت بھی جب سے آئی ہے، یہ حکومت بھی اس سرحد کو بین الاقوامی سرحد تسلیم نہیں کرتی، اس کو ایک فرضی لکیر سمجھتی ہیں۔ اچھا، جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ موجودہ تنازعہ کیا ہے، تو اس وقت جو ڈیورنگ لائن کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ ساری ضمنی باتیں ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا، 120 سال ہو گئے ڈیورنگ لائن کے معاہدے کو، پاکستان بھی وہی ہے، افغانستان بھی وہی ہے، یہ سرحد بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔
وقتاً فوقتاً مختلف مطالبات لیکن بھی امن و ہوتے ہیں. امان کی صورتحال برقرار نہیں رہتی. امن و امان کی صورتحال برقرار نہیں رہتی. تو اس وقت جو موجودہ مسئلہ ہے وہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ہی ہے. ڈیورنڈ لائن کے اوپر بات کرنا یہ تو افغانستان کے اندر ایک فیشن بن چکا ہے کہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں تو وہ اس طرح کی بات کر دیتی ہیں. لیکن اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. وہاں پر ایسے گروہ موجود ہیں, ان کے ہائیڈ آؤٹس موجود ہیں, ان کے محفوظ پناہ گاہیں ہیں, ان کو وہاں پر کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹمز ان کے موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. اس وقت بنیادی اور یک نکاتی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے اور اسی کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا, اس پر بھی ہم آتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دور میں کیا ڈیورنڈ لائن دوبارہ سے طے کرنا پاسبل ہے؟ بالکل بھی نہیں پاسبل, اور یہ ایک بین الاقوامی سرحد ہے. دنیا اس کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کرتی ہے. جب یونائٹڈ نیشن کے اندر پوری دنیا نے پاکستان کو تسلیم کر لیا تو انہی باؤنڈریز کے ساتھ تسلیم کیا تھا نا. انہی باؤنڈریز کے ساتھ تو تسلیم نہیں کر لیا تھا کہ جو ڈیورنڈ لائن کے معاہدے سے پہلے ہیں. بالکل. اور پھر 1893 میں جب یہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ ہوا تھا, یہ کن کے درمیان میں ہوا تھا؟ یہ پاکستان کے درمیان میں تو نہیں ہوا تھا اور افغانستان کے درمیان میں. اس وقت تو پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا. اس وقت برطانوی ہند کے درمیان میں اور افغانستان کے امیر کے درمیان میں یہ ہوا تھا, اور امیر کی رضامندی کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ 1919 میں ایک معاہدہ ہوا, معاہدے راولپنڈی. جب برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان میں تیسری اینگلو افغان وار ہوئی تھی, تو اس تیسری اینگلو افغان وار کے بعد ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدے راولپنڈی کہتے ہیں. تو اس معاہدے کی راولپنڈی کی تقریباً آرٹیکل نمبر 5 ہے, شق نمبر 5 ہے. اس میں کیٹیگوریکلی افغانستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس سرحد کو انڈو افغان فرنٹیئر کو تسلیم کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے امیر نے تسلیم کیا تھا. مطلب وہ ہسٹوریکلی اس سرحد کو مانتے ہیں, فیکچولی. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ آرگومنٹس بھی موجود ہیں, ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں. معاہدے راولپنڈی ہے, اس کے بعد معاہدے کابل ہے. معاہدے کابل کے آرٹیکل 2 کے اندر بھی انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے. پھر بعد کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا تجارت سے متعلق, اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہوا ہے. تو ہسٹوریکلی وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن ویسے ہی ایک فیشن کے طور پر یہ چیز چلتی رہتی ہے. امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ برقرار کیوں نہیں رہتی, اور خاص کر جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو کلیم کیوں نہیں کرتی, اور وہاں پہ جھڑپیں کیوں رہتی ہیں؟ اچھا, جھڑپوں کی بنیادی وجہ تو میں نے آپ کو اس وقت یہ کہا کہ یہ جو سرحد ہے یہ اصل میں سافٹ بارڈر ہے, یہ ہارڈ بارڈر نہیں ہے. جس طرح سے ہمارے بارڈر انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے ایک ہارڈ بارڈر ہے نا, وہاں پر جب بھی کلیشز ہوتی ہیں تو فائرنگ ہو جاتی ہیں, بلا اشتعال فائرنگ اس طرف سے ہو جاتی ہیں. یہاں پر اکثر پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اب فائرنگ کو تو آپ نہیں روک سکتے. اب بارڈر کے اوپر آپ فینسنگ کریں گے تو کتنی بڑی دیوار کھڑی کر دیں گے, اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا.